اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو اہل سنت کے خلیفہ ثانی کے بارے میں ہے، یعنی عمر کے بارے میں ہے کہ آیا عمر قرآن کے خلاف عمل کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، آیا عمر مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا، آیا عمر کا کافر ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جو ہے جتنی بھی بات کریں گے وہ اہل سنت کی کتاب سے بات کریں گے یا قرآن سے بات کریں گے، ہم اہل تشیع کی کتاب سے کوئی بھی بات نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صحیح مسلم شریف کی، کہ جس کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ جو باب ہے حیض کے مسائل کے باب میں، اور روایت نمبر 820 کہ جہاں پر نقل کرتے ہیں حدثني عبد الله بن هاشم الأبدي حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن ابن ابزری ان ابیہ ان رجلا اتا عمر فقال انی اجنبت فلم اعجد ما فقال لا تصلی فقال عمار اما تذکر یا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمأكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض۔ آئیے اس روایت کا ہم آپ کے سامنے ترجمہ کرتے ہیں۔ اس روایت میں کہا جا رہا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ عمر کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں مجنب ہو گیا ہوں لیکن میرے پاس پانی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی عمر نے یہ سنا تو عمر نے فوراً کہا لا تصلی، تم نماز مت پڑھو، یعنی اگر آپ کے پاس آپ مجنب ہو گئے ہو اور پانی نہیں ہے تو آپ نماز مت پڑھو۔ فقال عمار، یعنی اس جو مرد تھا وہ کون تھا؟ وہ عمار تھا۔ عمار نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے اے امیر المؤمنین کہ جب میں اور آپ ایک جنگ کے ٹکڑے میں تھے اور ہم جو ہے وہ مجنب ہو گئے تھے لیکن ہم نے کہیں بھی پانی نہیں پایا، پس آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی۔ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، پس آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی لیکن میں نے زمین میں لوٹ لگا کر، مٹی پر لوٹ لگا کر نماز پڑھی تھی۔ تو پھر نبی نے کہا تھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی نے کہا تھا کہ عمار تمہارے لیے کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے، تو یہ کافی تھا آپ کے لیے۔ آئیے ہم اہل سنت کی کتاب کا ترجمہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے اہل سنت کی کتاب جو صحیح مسلم ہے، جو ترجمہ کیا ہے، کہا ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا، آپ نے فرمایا نماز نہ پڑھنا۔ عمار نے کہا اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، تم کو یاد نہیں جب میں اور آپ لشکر کے ایک ٹکڑے میں تھے، پھر ہم کو جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں مٹی میں لوٹا اور نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ نے فرمایا تجھے کافی تھا اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتا۔ یعنی آپ نے یہ روایت دیکھی کہ جس میں ایک شخص عمر کے پاس، یعنی عمار جو ہے وہ عمر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مجنب ہو گیا ہوں اور پانی میرے پاس نہیں ہے، تو عمر ڈائریکٹ کیا بولتا ہے؟ عمر کہتا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ نماز نہ پڑھیں۔ اب آیا یہ عمر کا جو کلام ہے، سب سے پہلی بات تو خود عمار کہہ رہے ہیں کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ میں نے جب لوٹ ماری زمین میں اور لوٹ مار کے نماز پڑھی تو رسول نے مجھ سے کہا کہ تیرے لیے یہ کافی تھا کہ تو زمین پر دونوں ہاتھ مارتا اور اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ مس کر لیتا، یہ کافی تھا۔ یعنی اگر پانی نہ ہو تو رسول کی حدیث یہ ہے کہ آپ تیمم کریں اور نماز پڑھیں، لیکن عمر اس کے خلاف حکم دے رہا ہے۔ عمر کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ نماز نہ پڑھیں۔ یعنی عمر اپنی جو ہے وہ ایک الگ شریعت بناتا ہے، ایک الگ دین بناتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں ہم لوگ کہ یہ دین جو ان لوگوں کے پاس ہے وہ دین محمدی نہیں ہے، یہ دین محمدی کو چینج کیا ہوا دین ہے، دین محمدی کو تبدیل کیا ہوا دین ہے۔
اور صرف یہی نہیں کہ عمر کا کلام جو ہے وہ رسول کے کلام کی مخالفت کر رہا ہے، بلکہ آئیے دیکھتے ہیں ہم قرآن کے اعتبار سے بھی کہ عمر کا کلام کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّحَرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، یعنی قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ذکر ہو رہا ہے کہ اگر آپ مجنب ہو جائیں فَاتَّحَرُوا، تو آپ اپنے آپ کو پاک کریں، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ او علی سفر، یا پھر آپ مریض ہو جائیں، یہ سفر میں ہو، یا پھر او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر آپ میں سے کسی کو جو ہے وہ غائط طاری ہو جائے، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، یا پھر آپ میں سے کوئی کسی عورت سے ملاقات کرے، فلم تجدوا ماء، اور آپ پانی نہ پائیں، تو کیا حکم ہے؟ یعنی اگر آپ کے اوپر جنابت طاری ہو جائے اور آپ کو پانی نہ ملے تو قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی آپ تیمم کرو ایک پاک خاک پر۔ یعنی قرآن کی روح سے بھی عمر جو ہے وہ قرآن کے خلاف حکم دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجنب ہو جائیں تو آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ تیمم کریں اور نماز کو بجا لائیں، لیکن عمر کیا کہہ رہا ہے؟ عمر کہہ رہے ہیں عمار سے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ نماز کو ترک کر دیں، حالانکہ عمر نے نماز کو ترک بھی کیا اور عمار نے مکمل طور پر اپنی نماز کو جو ہے وہ بجا لایا، یعنی تیمم کے ذریعے سے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عمر ایک تو قرآن کے خلاف حکم دے رہا ہے، دوسری چیز جو ہے وہ خود بھی عمل نہیں کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی عمل نہیں کرنے دے رہا ہے۔ اور جو قرآن کے خلاف حکم دیتا ہے یا قرآن کے خلاف عمل کرتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں اسی سورے میں، سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44 اور 45 دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 44 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی وہ لوگ کہ جو حکم نہیں کرتے ہیں، فیصلہ نہیں کرتے ہیں اس چیز کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، بس وہ لوگ جو ہے وہ کافر ہیں۔ اس کے نیچے والی آیت میں دیکھیے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی وہ لوگ کہ جو فیصلہ نہیں کرتے ہیں اس چیز کے ذریعے سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، بس وہ لوگ جو ہے کیا ہے؟ وہ ظالم ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی طرح فیصلہ نہیں کرتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، بس وہ لوگ ظالم ہیں۔ یعنی پہلے کیا کہا کہ وہ لوگ کافر ہیں، اس کے بعد کہا کہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد اسی سورے کی 47ویں آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی وہ لوگ کہ جو فیصلہ نہیں انجام دیتے اس اعتبار سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس وہ لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ آپ نے دیکھا قرآن کی ہم نے 3 آیتیں پڑھی کہ جس میں پہلے کافر کہا گیا، دوسرے میں جو ہے ظالم کہا گیا، تیسری آیت میں جو ہے وہ فاسق کہا گیا۔ اب آپ جو چاہے، جو آپ کا من کرے عمر کو کہہ سکتے ہیں، چاہے آپ فاسق کہیں، چاہے آپ ظالم کہیں، چاہے آپ کافر کہیں، کیونکہ آپ نے روایت صحیح مسلم کو دیکھا کہ جس میں اس نے حکم قرآن کے خلاف حکم دیا، حکم نبی کے خلاف حکم دیا، یعنی اس نے قرآن کی بھی مخالفت کی اور نبی کی بھی مخالفت کی۔ اب آپ چاہے اسے کافر کہیں، چاہے آپ اسے فاسق کہیں، چاہے آپ اسے ظالم کہیں، وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ جبکہ قرآن نے ایسے انسان کو جو قرآن کے خلاف فیصلہ کرے فاسق بھی کہا ہے، کافر بھی کہا ہے، ظالم بھی کہا، یعنی تینوں مرتبے اس کے لیے رکھے ہیں، کافر کا بھی، ظالم کا بھی اور فاسق کا بھی۔
یعنی عمر کی خلافت تو دور کی بات، پہلے اس کا اسلام ثابت نہیں ہے. یعنی اس کی خلافت تو بعد میں ثابت ہوگی، پہلے اس کا اسلام ثابت ہونا چاہیے. آیا عمر مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا؟